السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ الکرام وابنہ الکریم ذات وسلم الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ یا نبی اللہ حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج میں آپ کو ایک عظیم الشان واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ آئیے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے ابھی تک اپنی زندگی میں بہت سارے نماز جنازہ ادا کیے ہوں گے، جنازوں کی نماز پڑھی ہوگی۔ آپ نے ایک جنازے کی کئی بار نماز پڑھی ہے؟ آپ کا سوال ہوگا کہ ایک جنازے کی نماز ایک ہی بار پڑھی جاتی ہے اور ہم نے بھی ایک ہی بار پڑھی ہے۔ بالکل صحیح جواب ہے آپ کا، ہم نے بھی ابھی تک ایک ہی بار پڑھی ہے اور اگر پڑھانے کا موقع ہوا ہے تو ایک ہی بار پڑھائی بھی ہے۔ مگر آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش کر رہے ہیں کہ نماز پڑھانے والے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور آپ نے ایک جنازے کی 70 بار، جی صحیح سن رہے ہیں آپ، 70 بار نماز جنازہ پڑھائی، 70 بار۔ آئیے میں آپ کو اصل واقعہ سناتا چلوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے، جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال بڑے تھے اور بڑے ہی بہادر، بڑے سخی، نرم مزاج، خوش اخلاق، قریش کے دلاور، جوان اور غیرت مندی میں انتہائی بلند مقام کے مالک تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت زیادہ چاہتے تھے، اپنی جان سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ جب 3 ہجری میں 15 شوال 3 ہجری کو جب جنگ احد کا معاملہ پیش آیا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں نثار ہونے کی جس طرح سے تمام صحابہ اکرام کی تمنا اور آرزو تھی، یہی آرزو لے کر حضرت حمزہ بھی گئے، اور یہ آپ کی آرزو بالکل نرالی تھی، کیونکہ آپ نے میدان احد میں جو اپنے جوہر دکھائے، جنگی فنون کے جو آپ نے وہاں اصول دکھائے، لوگ حیرت میں پڑ گئے اور پوری جانثاری کے ساتھ آپ لڑ رہے تھے۔ اس جانثاری کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 31 کفار کو تنہا تہ طے کیا اور آپ نے جہنم میں پہنچا دیا۔ اب ہم تھوڑا رک کر آپ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی بتا دیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل رات جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت جعفر طیار جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں، پرواز کر رہے ہیں، اور حضرت حمزہ ایک عظیم الشان تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ اور سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جس دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو جمع فرمائے گا، ان میں سب سے افضل انبیاء و مرسلین ہی رہیں گے، اور رسولوں کے بعد سب سے افضل شہداء اکرام ہوں گے، شہید ہوں گے، اور یقیناً شہداء اکرام میں سب سے افضل جو رتبہ ہوگا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب شفاعت کرنے والوں کے سردار ہیں۔ جب سیدنا امیر حمزہ شہید ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آپ کی جدائی سے بڑھ کر میرے لیے کوئی صدمہ نہیں ہے ہو سکتا۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ اور اپنی پھوپھی جان حضرت صفیہ سے فرمایا، خوش ہو جاؤ، ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ یقیناً حضرت حمزہ کا نام مبارک آسمان والوں میں لکھا ہوا ہے۔ سیدنا حمزہ اور اس کے رسول کے شعر ہیں۔ حضرت امیر حمزہ اللہ کے رسول کے اور رب کائنات کے شعر ہیں۔ غزوہ احد میں آپ نے
31 مشرکوں کو جہنم میں پہنچایا۔ پھر آپ کو ایک پیر آپ کا پھسلا اور آپ تیر اندازوں کی پہاڑی کے پاس واقع وادی میں پیٹھ کے بل گر گئے۔ زرہ آپ کے پیٹ سے کھل گئی۔ یہ زرہ کیا ہوتی ہے؟ جس کو آج کل آپ بلٹ پروف جاکٹ کہتے ہیں، پہلے یہ زرہ ہوا کرتی تھی۔ جبیر بن مطعم کے غلام وحشی بن حرب نے کچھ فاصلے سے خنجر پھینکا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں آپ کو مرتبہ شہادت سے سرفراز فرمایا۔ بعد ازاں مشرکین نے آپ کے اعضاء کاٹے اور پیٹ چاک کیا۔ ایک عورت نے آپ کا جگر نکال کر چبایا لیکن اسے اپنے حلق سے نیچے نہ اتار سکی، ناچار مجبوراً اسے تھوک دیا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی، اطلاع ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ جگر اس کے پیٹ میں چلا جاتا تو وہ عورت آگ میں داخل نہ ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے حمزہ کی اتنی عزت ہے کہ اس کے جسم کے کسی حصے کو آگ میں داخل نہیں فرمائے گا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے مسلح کیے ہوئے جسم کو دیکھا، مسلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اعضاء کاٹ دیے جائیں، جسم کے انگ کاٹ دیے جائیں، جس طرح سے کہ آپ کے کان اور ناک کافروں نے کاٹے تھے، پیٹ کو آپ کا چاک کر دیا تھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر اس قدر تکلیف دہ تھا کہ اس سے زیادہ تکلیف دہ منظر آپ کی نظروں نے کبھی نہیں گزرا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ آپ کے چچا تھے، دوسرا یہ کہ وہ آپ کے ہم عمر تھے، 2 سال ہی بڑے تھے، اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رضائی بھائی بھی تھے، کیونکہ حضرت صوبیہ کا دودھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوش فرمایا تھا اور حضرت صوبیہ کا دودھ حضرت امیر حمزہ نے بھی نوش فرمایا تھا۔ اس طرح سے آپ رضائی بھائی بھی ہو گئے۔ اے چچا، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا اے چچا، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، کیونکہ آپ جب تک عمل کرتے رہے بہت نیکی کرنے والے، بہت صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ پھر ان کے جسم مبارک کو قبلہ کی جانب رکھا اور ان کے جنازے کے سامنے کھڑے ہوئے، اس شدت سے روئے کہ قریب تھا کہ آپ بے ہوش ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے اللہ کے رسول کے چچا اور اے اللہ کے رسول کے شیر، اے حمزہ نیک کام کرنے والے، اے حمزہ مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے حمزہ رسول اللہ کا دفاع کرنے والے۔ یہ بھی فرمایا کہ ہمارے پاس ابھی جبریل تشریف لائے ہیں اور ہمیں بتایا ہے کہ حضرت حمزہ کے بارے میں 7 آسمانوں میں لکھا ہوا ہے۔ جی، حضرت امیر حمزہ کے بارے میں جن کے آج عرس کی تاریخ ہے، فرماتے ہیں کہ امیر حمزہ کے بارے میں 7 آسمانوں میں لکھا ہوا ہے حمزہ بن عبد المطلب اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسی چادر کا کفن پہنایا، جب اسے آپ کے سر پر پھیلاتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں پر پھیلاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ چنانچہ چادر آپ کے سر پر پھیلا دی گئی اور پاؤں پر اذخر خوشبودار گھاس ڈالی گئی۔ انہیں ایک ٹیلے پر دفن کیا گیا۔ 40 سال کے بعد شہدائے احد کی قبریں کھولی گئیں تو ان کے جسم تر و تازہ تھے، ان کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے تھے اور ان کی قبروں سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ حضرت حمزہ کے پاؤں پر کدال لگ گیا تو اس سے خون بہنے لگا۔ حضرت جابر کی والد ماجد حضرت عبداللہ انصاری کے ہاتھ چہرے کے زخم سے ہٹایا گیا تو وہاں سے خون بہنے لگا اور ہاتھ دوبارہ اسی جگہ رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے بارے میں فرمایا جو شخص قیامت تک ان کی زیارت کرے گا اور ان کی خدمت میں سلام عرض کرے گا تو اسے جواب دیں گے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کی قبر کھولنے کا معاملہ کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایک نہر احد پہاڑ کے قریب سے نکالی جا رہی تھی۔ جب احد پہاڑ سے نہر نکالی جا رہی تھی تو اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کھل گیا تھا۔ اس وقت آپ کی قبر بالکل، آپ کی لاش مبارک بالکل تر و تازہ تھی، بالکل تر و تازہ، اور بالکل ذرا سا بھی کچھ بھی نشان نہیں تھا۔ 40 سال آپ کے گزر چکے تھے اور وہ نشان آتا بھی کیسے؟ رب کائنات نے کلام پاک میں فرمایا ہے اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب آئیے آگے
ابھی آپ نے یہ حدیث پاک سماعت فرمائی کہ جو بھی شہداء احد کی قبر پہ جائے گا، زیارت کرے گا، سلام کرے گا، وہ اسے جواب دیں گے قیامت تک۔ فاطمہ خزائیہ کا بیان ہے کہ میں ایک دن حضرت سید الشہداء جناب امیر حمزہ کے مزار اقدس کی زیارت کے لیے گئی، اور میں نے قبر منور کے سامنے کھڑے ہو کر السلام علیکہ یا عمّا رسول اللہ کہا، تو آپ نے بآواز بلند قبر کے اندر سے میرے سلام کا جواب دیا، جس کو میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ ہفتہ کے دن، آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، ہفتہ کے دن 15 شوال، اور آج بھی 15 شوال ہے، 624 انگریزی تاریخ اس وقت جو چل رہی تھی 624 عیسوی، اور اس وقت چل رہی ہے 2020۔ تو اس کے حساب سے آپ کے انتقال، آپ کے وصال کو 1396 سال ہو چکے ہیں۔ جی، انگریزی کے حساب سے 1396 سال ہو چکے ہیں۔ اب آئیے اپنی تاریخ کی طرف، تو اس وقت 15 شوال اور 3 ہجری تھی، اور اس وقت 15 شوال 1441 ہجری ہے۔ اگر آپ 3 نکال دیں تو 1438 سال بچتے ہیں۔ 1438 سال پہلے کا یہ معاملہ ہے۔ رب کائنات ہم سب کو شہدائے احد و بدر، خصوصاً حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔